گا، لیکن وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور اپنی جان دے بھی سکتا ہے۔ کون سے خطرناک جملے تھے؟ بولے بھڑکاؤ جملے تھے، کیس ہو گیا، 3 سال بھگتا ہے میں نے یہ کیس، 3 سال۔ آپ اکسا رہے ہیں لوگوں کو مارنے پر۔ جنہوں نے نبی اکرم کے خاکے بنائے، کارٹون بنائے، ان کو پکڑا تم نے؟ جنہوں نے مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا، ان کو پکڑا تم نے؟ ہم نے یہ بات کہہ دی رسول کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے تو ہم دہشت گرد ہو گئے، ہم بھڑکاؤ بیان کرنے والے ہو گئے، ہم مسلمانوں کے پروین توغڑیا ہو گئے۔ وہ کیس ختم ہو گیا، یہ محبت تھی، مار دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ایک 9 سال کا بچہ، بخاری کی روایت، ایک 11 سال کا بچہ، ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ، ماں ایک باپ 2، ایک باپ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، باپ کا انتقال ہوا، ماں نے عدت گزاری، پھر اس نے دوسری شادی کر لی، دوسرے شوہر سے دوسرا بچہ پیدا ہوا، تو ماں ایک ہوئی، باپ 2۔ ایک باپ سے معاذ ہے، ایک باپ سے معوذ ہے، ایک کی عمر ہے 9 سال، ایک کی عمر ہے 11 سال۔ عبد الرحمن ابن عوف کا دامن پکڑ کے کہہ رہے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے؟ دائیں دیکھا تو 9 سال کا بچہ، بائیں دیکھا تو 11 سال کا بچہ۔ ہیں تم کیا پوچھ رہے ہو؟ ابو جہل کیا کرو گے؟ سنا ہے وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے۔ کس نے بتایا؟ میری ماں نے بتایا۔ کیا کرو گے؟ چچا جان صرف بتا دیجئے، کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ چچا کہتے ہیں میں نے دائیں دیکھا تو 9، بائیں دیکھا تو 11 سال کا بچہ۔ اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کریں گے؟ پوچھ رہے ہیں قریش کے سردار کو، ابو جہل کو۔ اتنے میں دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ دھول جب چھٹی تو گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ کچھ قریب ہوا تو دکھائی دیا کہ وہی ابو جہل۔ چچا نے کہا میرے بھتیجو، وہ سامنے گھوڑے پر جو دوڑتے ہوئے چلا آ رہا ہے وہی جوان رانا ہے، وہی ابو جہل ہے۔ ایک بچہ جھٹ سے ایک اونچی دیوار پہ چڑھ گیا، دوسرا بچہ تلوار لے کر پیچھے چھپا کر کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جیسے اس دیوار کے قریب آیا، وہ بچہ چھلانگ لگا کر گھوڑے پر گرا اور ابو جہل گولے کے زمین کے اوپر کود پڑا۔ دوسرے بچے نے تلوار کے وار کر کے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا، مار دیا۔ ابو جہل جب مر رہا تھا، آخری آوازیں جب نکل رہی تھی تو یہ کہتے ہوئے ہائے میری بدبختی، ہائے میری بدقسمتی، مجھے علی نے نہیں مارا، مجھے حمزہ نے نہیں مارا، مجھے دوسروں نے نہیں مارا، خالد ابن ولید نے نہیں مارا، میں مارا جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں، جن کو تلوار پکڑنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم تھا۔ محمد نے ان بچوں کے دلوں میں اتنی جہاد کی کیپیسٹی اور اسپرٹ پیدا کر دی ہے، ان کے جوانوں کا عالم کیا ہوگا۔ ہائے میری تباہی، ہائے میری بدقسمتی، میں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوٹ میں آپ کو بچوں کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی ہے۔ اڑا دی گردن، اڑا دی۔ وچرن شنا چھوڑیاں ہے نہ پرتی مگوتی نرپلنگ گچ دو دس یونی کوٹی شونی ہنشیتی، یہ منتر نمبر 26 میں ہے۔ وہی اتنے خوبصورت ہوں گے وچرن شنا چھوڑیاں کہ ان کی چہرے سے جو کرنیں نکل رہی ہوں گی، کرنیں جو نکل رہی ہوں گی وہ سورج کی روشنی کو مدھیم کر دیں گی۔ وچرن شنا، اتنے سندر ہوں گے جو تمہارے وچاروں میں، خیالوں میں بھی نہیں آئیں گے۔ خوبصورت دیکھ رہے ہیں، تذکرہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے،
کیسے کیسے چہرے والے بھیک مانگتے ہیں، قسم خدا کی صبح دیکھ لو تو شام کو روٹی کھانے کو دل نہ کرے، کہتے ہیں ان کو مان لو یہ جنت میں لے جائیں گے، ایسے ایسے چہرے۔ وچرن نہ سنا چھوڑیاں ہیں نہ اتنے خود سندر، اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت کہ وہ تمہارے خیالوں میں نہیں آئیں گے۔ آسنا سادھت منم وچرن نہ سنا چھوڑیاں ہیں نہ پرتی مگوتی، آسنا سادھت منم شریشور جا گلندویتا۔ خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا ہے، خوبصورتی کا، اتنے سندر کہ وہ تمہارے دماغوں میں ان کے شریر سے اتلنیہ تیز کی کرنیں چھڑک رہی ہوں گی۔ ایک صحابیہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جب اندھیری رات میں نکلتے تو ایسا لگتا جیسے مانو پورب کی اور سے سورج نکل رہا ہو، سورج نکل رہا ہو۔ بہت سے لوگ وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جب مسکراتے تھے تو دانت کی لائٹ سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی مل جاتی تھی، لیکن یہ روایتیں ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع تک پہنچتی ہیں۔ خوبصورت تھے۔ ایک یہودیہ آئی، محبت ہی بتلا رہا ہوں خوبصورتی دکھلا کر، ایک یہودیہ آئی اور حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگی عائشہ ہمارے نبی یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ تمہارا قرآن ہی کہتا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے پھل کاٹتی، انہوں نے اپنی انگلیوں پر چھری چلا لی۔ قطعنا ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹی نہیں، قطعنا باب تفعیل استعمال ہوا ہے، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، یعنی انگلی ایک جگہ سے نہیں کاٹی بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر لی، ادھر سے بھی کٹی، ادھر دیکھ رہی ہیں انگلی کٹتی آ رہی، گرتی آ رہی، اور کیا کہتی ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ عائشہ میرے نبی کتنے خوبصورت تھے کہ تمہارے قرآن میں آیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا ذکر تو قرآن میں آیا ہی نہیں۔ دیکھیے کیسا یہودیے کیسا طنز مارتے تھے، اور آج بھی یہودیوں کی پالیسی چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ کو غصہ دلا رہی ہیں، حضرت عائشہ برجستہ جواب دیتی ہیں، کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میرے نبی کا ذکر تمہارے قرآن میں آیا ہے، پڑھ لو قرآن، لکھا ہے۔ جب بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا آئی یوسف آ جاؤ، پھر وہ جیل میں گئے، نہیں ان کے ساتھ منہ کالا کیا، عورتوں نے الزام لگایا کہ دیکھو مصر کی بادشاہ کی بیوی ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی۔ اس نے کہا تم جس کو غلام کہتی ہو وہ کیا ہے، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ سب کو ایک ایک پھل دے دیا، ایک ایک چھری دے دی، بٹھا دیا، اور یوسف سے کہا تم ان کے سامنے سے نکل جاؤ۔ جب یوسف نکلے تو انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو دیکھو یہ تمہارے قرآن میں آیا ہے۔ حضرت عائشہ اپنے شوہر کی یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکیں اور فوراً جواب دیتی ہیں اے یہودیہ، اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ مولانا جرجی صاحب آپ کتنا ہی رسول کی محبت میں تقریر کر لو، صبح ہو کر تم کو یہی سننا پڑے گا کہ یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے۔ آپ کلیجہ نکال کے دے دو گے اپنا، تب بھی تم کو یہی سننے کو ملے گا یہ نبی کو نہیں مانتے۔ رنگیلا رسول جس نے لکھی، کسی نے جواب نہیں دیا تھا، رسول اللہ کی بے عزتی ہوئی، اس کا جواب دیا تو مناظر اسلام اور قائد اعظم مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، مقدس رسول لکھ کر۔ کون تھے وہ، کس گروہ سے ان کا تعلق تھا؟ کوئی ایک طرف سے آواز نہیں اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر جب بھی حرف اٹھا جواب ہم نے دیا۔ اس گلستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔
رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہوا، جواب سب سے پہلے ہم نے دیا، پھر بھی کہتے ہیں عاشق رسول ہم ہیں تم نہیں، پھر بھی کہتے ہیں رسول سے محبت ہم کو ہے تم کو نہیں۔ الزام ہے یہ ہمارے اوپر، اور قیامت کے دن اس کا حساب ہم لیں گے۔ ساری غلطیاں معاف، لیکن یہ الزام ہم معاف نہیں کر سکتے۔ اچھا ہوا اے یہودیہ کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، میرے نبی کو نہیں دیکھا۔ یہودیہ بولی اگر وہ تمہارے نبی کو دیکھ لیتی مصر کی عورتیں تو کیا کرتی؟ اما عائشہ کہتی ہیں لو رائنا جمال حبیبی، انہوں نے تو مصر کی عورتوں نے تو یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹی، اگر انہوں نے میرے حبیب کے جمال کو دیکھ لیا ہوتا تو لقطعن قلوبہن، چھڑیاں ہاتھوں پر نہیں دلوں پر چلا لی ہوتی، اپنے دلوں کو کاٹ لیا ہوتا۔ اور پھر کہتی ہیں یہودیہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، اور مکے کی اور مدینہ کی عورتوں نے جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اپنا بیٹے میدان جنگ میں کٹوا دیے، اپنا شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا، اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا ہے، اپنا بھائی بیٹا شوہر سب میدان جنگ میں کٹوا دیا۔ ہائے ہائے، وہ قبیلے دیناریہ کی ایک انصاری عورت کو دیکھو، احد کی جنگ چل رہی ہے اور وہ ایک میدان میں پڑی ہوئی ہے، سجدے میں سر رکھے ہوئے اور کہہ رہی ہے اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا نیچے نہ ہو پائے، اللہ اسلام کو تو کامیابی عطا فرمانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو سر بلند رکھنا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، ماں تم سجدے میں ہو سر اٹھاؤ، اس نے سر اٹھایا۔ کیا بات ہے نوجوان، کیا خبر لے کے آئے ہو؟ نوجوان نے سر نیچے کر لیا، کہا محمد کا سپاہی سر اٹھا کر بات کرتا ہے، نظریں جھکا کر بات نہیں کرتا، بتا کیا بات ہے؟ کہا ماں میدان جنگ میں تیرا بھائی شہید کر دیا گیا، کلیجے پہ چوٹ لگی، فوراً مسکرائی اور کہنے لگی مجھے اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے، مجھے موسیٰ اور عیسیٰ کے بھائی کے بارے میں بتا، مجھے جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا۔ جواب دیا کہ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر سجدے میں گر گئی، کچھ دیر دعائیں کرتی ہے کہ ایک اور نوجوان آیا، کہتا ہے ماں سر اٹھا، سر اٹھایا، کیا بات ہے؟ کہا ماں میدان جنگ میں تیرا باپ بھی شہید کر دیا گیا، کلیجے پہ چوٹ لگی، باپ کا نام سنا۔ پھر سنبھالی اپنے آپ کو، بولی بیٹے میں نے اپنے باپ کے بارے میں معلوم نہیں کیا ہے، مجھے فاطمہ کے باپ کی فکر ہے، مجھے بتا کہ وہ کیسے ہیں۔ جواب دیا الحمدللہ وہ خیر و عافیت سے ہیں، ٹھیک ہیں، تب کوئی بات نہیں۔ پھر وہ سجدے میں گر گئی، پھر تڑپ تڑپ کے دعائیں کر رہی ہے اللہ اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کامیابی عطا فرما۔ کہ ایک اور نوجوان آیا، اب کی سے اس عورت نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تو اس نوجوان کے کہنے سے پہلے ہی اٹھ گئی، کہتی ہے نوجوان گھوڑا روک لے، وہ روک لیتا ہے۔ جنگ کا حال بتا، اس نے سر نیچے کر لیا، یہ آگے بڑھ کے اس کے سر کو اٹھا کے کہتی ہے میں تیری ماں ہوں، مجھے یہ بتا جنگ کے اندر حال کیا ہے؟ کہتی ہے میدان جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا، کلیجے پہ چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن اس نے نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی گئی، اس نے آنسوؤں کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیے۔ کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہے، مجھے آمینہ کا لخت جگر بتا، مجھے عبداللہ کے بیٹے کے بارے میں بتا، مجھے عبد المطلب کے پوتے کے بارے میں خبر دے۔ جواب ملا الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں۔ پھر سجدے میں گر گئی، کتنے میں ایک اور نوجوان آیا، میدان جنگ میں کیا حال ہے؟ کہا سر نیچے کیا، اس نے کہا بتا کیا بات ہے، کیوں شرما رہا ہے؟ کہا ماں میدان جنگ میں تیرا شوہر بھی قتل کر دیا گیا ہے، کلیجے پہ سب سے زیادہ چوٹ لگی،
سر کا سائی اٹھ گیا ہے, زندگی بھر کا ساتھی اٹھ گیا ہے, آخری سہارا بھی چلا گیا ہے, شوہر پر بیوی کی پوری زندگی اور لائف کا دار و مدار ہے وہ بھی چلا گیا ہے. آنکھوں میں آنسو آئے, روئی لیکن آسمان پر نظریں ڈالی اور آنسوؤں کو پی گئی. کہنے لگی مجھے خدیجہ کے شوہر کے بارے میں بتا, مجھے سودا کے شوہر کے بارے میں بتا, مجھے زینب بنت جحش کے شوہر کے بارے میں بتا, مجھے عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا. جواب ملا الحمدللہ وہ خیر و عافیت سے ہیں, ٹھیک ہے. کہا بیٹا میرا اب کوئی نہیں رہا, بیٹا بھی, شوہر بھی, باپ بھی اور بھائی بھی, اور تو کہہ رہا محمد رسول اللہ کو کھروچ بھی نہیں آئی. یقین نہیں آتا ہے, اتنے رشتے میرے چلے گئے اور نبی کو کچھ نہیں, مجھے ذرا چل کے دکھا, میری آنکھوں کو تسلی نہیں مل رہی ہے. کہا ماں بیٹھ جا. پیچھے بٹھایا, گھوڑے کو دوڑایا, ماں نے جلدی سے اپنے اس لڑکے کے باؤں میں کمر میں ہاتھ ڈال دیا, گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان احد میں پہنچ جاتی ہے. نبی اکرم کے جانثار صحابہ اپنے جسموں پر نبی اکرم کی طرف آنے والے تیروں کو روک رہے ہیں اور خیمے کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں. اس نوجوان نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور کہا ماں ادھر آ اور دیکھ لے. اس نے جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھا کر نبی اکرم کے چہرے کو دیکھا, وہ چہرہ ویسے ہی چمک رہا ہے جیسے عام دنوں میں چمکتا تھا. اور جس کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر کبھی حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے, اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آج تک دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے. وہ چہرہ جس کو دیکھ کر کبھی حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی کہ لی شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء ان الشمس تطلع بعد فجر شمسی طالع بعد العشاء. لوگو تمہارا سورج الگ ہے, میرا سورج الگ ہے. لوگو تمہارا سورج پورب سے نکلتا ہے, تمہارا سورج دن میں نکلتا ہے اور میرا سورج رات میں نکلتا ہے. لوگو تمہارا سورج وہ ہے جو آسمان پر نمودار ہوتا ہے. بعد ان لی شمسی وللآفاق شمس